صدر موومنٹ فار جسٹس، ٹرسٹیان اور والنٹیئرس جو کرناٹک کے الگ الگ ریاست الگ الگ ڈسٹرکٹ سے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں بھی یہ شبہ ہو کہ عدل اور انصاف کے بغیر اسلام قائم ہو سکتا ہے، تو ہم کو قرآن دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور احادیث پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے تقاضوں کا سب سے بڑا تقاضا عدل اور انصاف کا قیام ہے۔ بغیر عدل اور انصاف کے قیام کے اسلام ادھورا ہے۔ آپ سب کی قربانیاں جو اب تک رہی ہیں اور آپ کی ساری محنت ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور ان محنتوں کا اور ان قربانیوں کا وہی ہے جو بہترین اجر دے سکتا ہے۔ یہ ملک چیخ چیخ کر التجا کر رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو چیلنج بھی کر رہا ہے کوئی جو ہمیں بے انصافی سے آزادی دلانے کے لیے کھڑا ہوگا؟ ہے کوئی جو بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے کھڑا ہوگا؟ ہے کوئی جو مظلوموں کے لیے کھڑا ہوگا؟ ہے کوئی جو بنا تفریق ہندو و مسلم، سکھ و عیسائی، برہمن اور پچھڑا حق کے لیے کھڑا ہوگا؟ ہے کوئی جو بے بس عورتوں اور بچوں کے لیے کھڑا ہوگا؟ آپ نے اب تک اپنی محنتوں سے جتنا آپ سے ہو سکتا تھا اس کے اندر آپ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم جو بیج آج بو رہے ہیں، اس بیج سے ایسا ایک موومنٹ کھڑا ہوگا جو اللہ کے خاطر اپنے آپ اور دوسروں کی مدد سے ڈٹ کر یہ کام کرے گا اور اس ملک کے ضرورت مندوں کی آہ سنے گا اور اس آہ کو کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کام میں ہم ہر ایک کا تعاون لیں گے اور ہر ایک کو تعاون دیں گے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا جمعیت العلماء، چاہے وہ شیعہ ہوں یا مہدوی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے کوئی ہو۔ اور اسی بنیاد کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارشاد صاحب جو اس ٹرسٹ کے آفس بیئر بھی نہیں ہیں، وہ ہماری دعوت پر یہاں موجود ہے، اس لیے کہ ہم اصولاً اس پرنسپل کو ہمیشہ قائم رکھیں گے کہ ہم ہر حال میں تعاون دیں گے اور تعاون لیں گے۔ ہماری کسی سے کوئی پرسنلی دشمنی نہیں، ہم جو کام بھی کر رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ نہ آپ میرے لیے آئے ہیں، نہ ارشاد صاحب کے لیے آئے ہیں، نہ آفتاب صاحب کے لیے، نہ مشتاق صاحب کے لیے، نہ آصف کے لیے، نہ سمیر کے لیے۔ آپ لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ عدل اور انصاف کو قائم کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے اور آپ اس کے اندر آگے بڑھ چڑھ کر اس کام کو پورا کریں۔ جو کچھ حالات گزرے ہیں APCR کے تعلق سے، اس کے تعلق سے میں آپ کو دو باتیں ضرور بتانا چاہوں گا۔ دیکھیے
کہ ہم بہت مشکور ہیں جماعت کے ان ارکان کے اور ان کارکنان کے جنہوں نے APCR میں ہمارا تعاون کیا تھا. ہمارا جماعت سے کوئی بیر نہیں. کچھ انڈیویجولز ہیں جن سے ہماری ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن ہم حضرت علی کی مثال کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ ایک کافر کے سینے پر سوار تھے جنگ کے موقع پر، اور اس نے آپ پر تھوک دیا تو آپ اس کے اوپر سے اتر گئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اب تجھے قتل کیا تو میرا خود کا بستہ اس میں شامل ہوگا. ہم اسی بنیاد کو اپناتے ہوئے انسان ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم کو بھی کبھی غصہ آ گیا ہو انڈیویجولز کے اوپر، لیکن آج اگر دل میں کوئی غصہ ہے تو وہ بھی میں کم از کم ختم کر چکا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ چیز کو ختم کر دیں گے، اس لیے کہ ہم جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ تعاون کریں گے، کچھ بھی ہو جائے. اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے پہلا اصول یہ ہوگا کہ ہم نہ کسی کے سامنے گڑ گڑائیں گے اور نہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکیں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے جس طرح کہا تھا جب آپ کا تعین ہوا تھا خلیفہ کی حیثیت سے کہ جب تک موومنٹس آف جسٹس کے ذمہ دار اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے پر عمل کریں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے، اور جس وقت وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے ہم اپنے معاملے میں آزاد ہیں. یہی اصول سب کا ہونا چاہیے. کوئی شخصیت پرستی کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، اور یہاں پر بھی نہیں ہوتی. ہم نہ کسی کی غلامی کریں گے نہ ہم کسی کو غلام بنائیں گے. آپ لوگوں نے کئی سالوں سے APCR کا تعلق رکھا ہے. بہت مشکلیں سہی ہیں راستے میں، خوف اور ہراساں کرنے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کے کام کیے ہیں، لیکن اللہ نے بہت کامیابی دی تھی. اور اس کا خالصتاً ایک وجہ، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک جو بھی کیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور حق کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے، اور جیت ہمارا انتظار کر رہی ہے. آپ لوگوں کا تو نہیں معلوم، لیکن مجھے اس بات کا شدید احساس ہے کہ ہم سب بہت معمولی انسان ہیں. دوسروں کی طرح پیدا ہوئے، پڑھائی کی، کمائی کی، تھوڑی شادی کی، بچوں کو پڑھایا اور پھر مرنے کا انتظار کیا. پھر اللہ نے رحم کیا اور اس رحم کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائے. عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے کچھ محنت اللہ نے ہم سے دی. تو ایک معمولی انسان جو دنیا کے کروڑوں دوسرے انسانوں کی طرح آئے تھے اور چلے جانے والے تھے، ان کو اللہ نے ایک مقصد دیا، اور اس مقصد کے تحت جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب آگے کا جو کام ہے اس کے اندر بہت قربانیوں کی ضرورت ہے. کچھ لوگ وقت کی قربانی کریں گے، کچھ لوگ پیسوں کی قربانی کریں گے، کچھ دونوں کی قربانی کریں گے. ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرے گا. مسئلہ بہت بڑا ہے. ذات پات، بھوک، ظلم، پولیس کی ناجائز طریقے کا، عورتوں اور بچوں کا بلکنا، جانوں کا ضائع ہونا کمیونل وائلنس میں، بہت بڑے بڑے مسائل سامنے ہیں. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان سے جیتنا تقریباً ناممکن ہے.
لیکن بحیثیت مسلم ناامیدی کفر ہے، اور مومن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ ناامید اور بزدل نہیں ہو سکتا۔ ہم کو اپنا کام ڈٹ کے کرنا ہے، غیر معمولی قربانیاں دینے کی بات ہے، زمین اور آسمان کو ایک کرنا ہے، لیکن نتیجے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ نتیجوں کو جب تک آپ اللہ کے حوالے نہیں کریں گے، مایوسی آپ کے لیے یقیناً ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے ہم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ناکامیاں ہوں گی، غلط فیصلے، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہوں گے، بہت سے فیصلے ایسے ہوں گے جن سے آپ سب اتفاق نہیں کریں گے، لیکن میں صرف ایک چیز کا آپ کی طرف سے بھی اور ذمہ داران کی طرف سے بھی وعدہ کر سکتا ہوں، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کریں گے صرف اللہ کے لیے کریں گے، ایمانداری کے ساتھ کریں گے، لوگوں کے مشوروں سے کریں گے، جو بھی فیصلہ ہوگا مشوروں کی بنیاد پر بھی ہوگا، اور ہمارے نزدیک والنٹیئرز اور ذمہ داران ہر ایک کا رتبہ یکساں ہے۔ غلطی ہوگی، نظر ثانی کریں گے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش اللہ سے معافی مانگیں، اور اس سے ہمیشہ دعا کو رہیں گے کہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ ایک اور بات کا یقین دلانا چاہتا ہوں، اس ٹرسٹ کو کسی کی بھی پرسنل جاگیر بننے نہیں دیں۔ ہماری سمجھ میں جتنا آیا تھا اس کے مطابق ہم نے یہ اس کے بائی لاز میں انکارپوریٹ کیا ہے کہ آفس بیئرر 2 ٹرم سے زیادہ نہیں رہیں گے امریکہ کے ایکشنز کی طرح، اور آفس بیئرر سے خونی رشتہ دار اس کی جگہ نہیں ہے، بلکہ آفس بیئرر کا کوئی خونی رشتہ دار دوبارہ آفس بیئرر نہیں بن سکے۔ کوشش کی ہے کہ اس لیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آنے والی پیڑھیوں کے لیے ہم اس ملک کو بہتر حالت میں چھوڑیں۔ کوشش کی ہے کہ ینگسٹرز کو اس کے اندر آنے کا موقع ملے، اور میں جب 80-90 سال کا ہو جاؤں اس وقت بھی اس کے اوپر قبضہ رکھنے کی کوشش میں کروں، اس لیے کہ آفس بیئررز کے لیے عمر کی ایک حد بنا دی گئی ہے، اور وہ 62 سال ہے۔ اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والی پیڑھیوں کے لیے ہم اس ٹرسٹ کو بہتر طریقے سے چھوڑ سکیں گے، اور یہ ٹرسٹ اپنا کام جاری رکھ سکے گا، یہ امید ہے۔ جن لوگوں کے ذہنوں میں کلیئرٹی نہیں ہے یہ پی سی آر کے تعلق سے، اور اس نئے آرگنائزیشن کو بنانے کی وجہ سے، تو کچھ باتیں اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو گمراہ کرے آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہاں کچھ لوگوں کو جو نظم تھا اے پی سی آر کا وہ یہ تھا کہ یہ ایک آزاد باڈی ہوگی، اور اس کا جو بھی رپورٹنگ ہوگی صرف مرکز سے ہوگی۔ حلقے سے کچھ انٹرفیرنس ہو رہا تھا، تو اس سلسلے میں ہم نے ان کو خط کے ذریعے یہ بات لکھ کر بھیجی تھی کہ یہ ایک آزاد باڈی ہے، اور اس کے اندر حلقے کا روزمرہ کے کاموں میں دخل اندازی بائی لاز کے حساب سے بھی نہیں ہے، اور جو جماعت نے ہم کو
APCR کا سیکرٹری بناتے وقت جو بات کی تھی اس کے اندر بھی اس کی گنجائش نہیں تھی. کچھ افراد نے ہمارے اسٹیٹ کنوینر کے خلاف کچھ ڈیفامیشن اور وسپرنگ کیمپین شروع کیا. تو ہم نے پھر خط کے ذریعے حلقے سے درخواست کی تھی کہ اس معاملے کو ایکشن لیں اور جن لوگوں نے ان کو ڈیفیم کیا ہے ان کو بلائیں اور ان کی بات پوچھیں. میں نے جو خط لکھا تھا وہ جماعت میں کئی لوگوں کو بہت زیادہ سخت لگا. کئی میٹنگز کی, اس کے اندر ہم نے یہی کہا کہ اگر آپ اس ڈیفامیشن کے مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو والنٹیئرس کے لیے کام کرنا اس لیے مشکل ہوگا کہ ہم جس کام میں سب کے سب ہیں اس کام میں ایک دوسرے کے اوپر کمپلیٹ بھروسہ نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا. کوئی اپنی زندگی کو, اپنی آزادی کو جوخم میں کیوں ڈالے اگر اس کا کنوینر اور اس کا سیکرٹری بے ایمان ہو؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ پولیس والوں کے چکر کاٹے, پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹے اور اس کو یقین نہ ہو کہ اس کے خود کے سیکرٹری اور اس کے خود کے کنوینر بے ایمان نہیں. خیر مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو اس لیے ہم نے اس میں سے ریزائن کر دیا. ریزگنیشن کے بعد ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ یوسف کنی صاحب یہاں اس کے ذمہ دار ہوں گے اور امیر حلقہ سے بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور مرکز میں رفیق صاحب سے بھی کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایمانداری سے ریزگنیشن کے بعد جو مسائل کمیونٹی کے آئے تھے ان کو یوسف کنی صاحب تک پہنچایا گیا. انہوں نے فون نہیں لیا اور جب لیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. امیر حلقہ نے بھی کوئی ریسپانس نہیں کیا, رفیق صاحب نے بھی کوئی ریسپانس نہیں کیا. جس فیلڈ میں ہم 8 سال سے کام کر رہے ہیں اس کے اندر تقریباً روزانہ 7 سے 8 فون کالز ہمارے والنٹیئرس کو اور خصوصاً ارشاد صاحب کو آتے ہیں. اس کام کو بیچ میں نہیں چھوڑا جا سکتا اس لیے کہ بہت سارے آپ جانتے ہیں کہ غریبوں کو راشن کا انتظام بھی یہاں سے ہوتا ہے اور جو لوگ کیسوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہاں سے مدد جاتی ہے. ان کی فیملیز کو جن کی بیل ہو جاتی ہے اور شیورٹی نہیں دے سکتے ہیں ان کے لیے بھی شیورٹی کا انتظام کیا جاتا ہے. کیسز کے اندر اگر وکلا کو انگیج کیا ہے اور وکلا ریزنیبل ہیں تو ان کی فیس کا انتظام بھی یہاں سے ہوتا ہے. تو کام اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کو بیچ میں بند کرنا تقریباً ناممکن ہے. پوری کوشش کی گئی کہ یوسف کنی صاحب کو, امیر حلقہ کو اور مرکز کو ان سارے کیسز کو فارورڈ کیا گیا. باقاعدہ ہمارے پروف موجود ہے, فون کال کی ریکارڈنگز بھی ہیں کہ یہ کام کیا گیا تھا. لیکن ابھی جماعت کے اندر ہمارے ریپلیسمنٹ کے بارے میں کچھ طے نہیں ہوا تو مجبوراً یہ یقیناً نہ کوئی بدلے کی بھاونا ہے اور نہ ہی APCR کو نقصان پہنچانا ہماری ایجنڈا میں ہے. ہم شروع سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ APCR کی طرح اور کم از کم 10 آرگنائزیشن کی ضرورت کرناٹک میں, صرف کرناٹک. تو APCR اگر پھلتا ہے, پھولتا ہے, بہتر ہوتا ہے تو ہمارے لیے بے انتہا خوشی کی بات ہے. ہم ان کو تعاون دیں گے اور یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم ان سے تعاون لیں گے. یہ بات اپنے ذہنوں میں صاف رکھ لیجیے کہ کچھ انڈیویجولس ہو سکتا ہے کہ ہماری لڑائی ہو ان سے, لیکن نہ جماعت اسلامی سے ہماری کوئی لڑائی ہے, نہ کارکنان سے کوئی لڑائی ہے, نہ ارکان سے کوئی لڑائی ہے.
اور جو کارکنان اور ارکان ابھی بھی APCR میں کام کرنا چاہتے ہیں، ہم کو ان سے بھی کوئی شکایت نہیں، بہت خوشی سے کام کریں، ہم ان سے بھی تعاون لیں گے، ان کو بھی تعاون لیں گے، وہ نہیں لینا چاہیں اور، لیکن ہم اس پالیسی میں بہت جو کام APCR نے اب تک کیا ہے پچھلے 7-8 سال میں، وہی کام کو ہم بہتر طریقے سے کریں گے۔ اس کام کو بہتر بنانے کے لیے دوپہر کے سیشن میں آپ سے مشورہ لیا جائے گا، اس لیے کہ مشورہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اور بغیر شورا کے کسی فیصلے کا کرنا بہت ہی ناممکن ہے۔ اس کی توثیق کس طرح ہونی چاہیے، نئے کام کس طریقے سے کرنے چاہیے، ان ساری چیزوں میں آپ کی رائے لی جائے گی اور اس کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری اور اہم بات، کسی حال میں بھی ہم پرووکیشن میں آ کر نہ جماعت کی اور نہ APCR کی کوئی برائی نہیں، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ ہم مہدویوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، ہم برہمنوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، ہم جو گے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو بھلا ہے اس کلمہ گو سے کے ساتھ کام کرنے میں ہمارا کیا حرج ہے؟ اگر وہ آپ کی برائی کرتے ہیں تو آپ کے گناہ دھلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہمارا نہ جماعت سے کوئی دشمنی ہے، نہ کارکنان سے، نہ ارکان سے، ہمارا تو بس یہ کام ہے کہ ہم اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور تاریخ سے سبق لیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ خلفائے راشدین کے عروج کے بعد ہم نے ایسا زوال دیکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان ہے، اور میں اپنی لمیٹڈ نالج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی وجہ عدل اور انصاف کی لڑائی سے منہ موڑنا ہے۔ ہم عدل اور انصاف کی لڑائی کو زندہ کریں گے، اور اس بات کا یقین ہم رکھتے ہیں کہ اس ملک کی فلاح میں ہماری فلاح ہے، اور اس ملک کی تباہی میں ہماری تباہی ہے، اور اس ملک کے اندر اگر فلاح ہونا ہے تو عدل اور انصاف کے بغیر فلاح ناممکن ہے، اور ہم اس کے لیے جب کوشش کریں گے تو ہماری آنے والی پیڑھیوں کے لیے اسلام کے بہتر سے بہتر طور پر فالو کرنے میں ان کو آسانی ہوگی، اس کی تائید کرنے میں ان کو آسانی ہوگی، اور ہم ایک بہترین ملک کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بیج ہے جو آج ہم بو رہے ہیں، لیکن کل اس کو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور کس طرح ان سازشوں کے اندھیرے کو بجھاتا ہے جنہوں نے اسلام کو دہشت گردی سے تعبیر دی ہے، وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کرے گا۔ ہم تو بس جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت دی ہے اس کے مطابق کام کریں گے، نتیجے کا ذمہ دار وہ ہے۔ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اس کی رحمت ہے، اور اگر ہم سے یہ کام وہ نہیں لینا چاہتا ہے تو ہرگز نہیں ہوگا، اور ہم اس سے معافی مانگیں گے اور سجدہ ریز ہوں گے، اور جو کچھ بھی خدمت کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے۔ اتنی ہی بات آپ سے کہنی تھی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔